شہزادی کی رہائی۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ وہ بہت نیک دل اور خدا ترس آدمی تھا۔ بادشاہ کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ اس کی رعایا اس کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی۔ آخر سب کی دعائیں رنگ لے آئیں اور بادشاہ کے ہاں ایک چاند سی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس کا نام اسما رکھا گیا۔ شہزادی اسما کی پیدائش پر پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ اس کی پیدائش کی خوشی میں پورے ملک کے رعایا کو کھانا کھلایا گیا۔ شہزادی اسما کی پرورش بہت ناز سے محل میں ہونے لگی۔ شہزادی اب 20 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں سیر کرنے کے لیے گئی۔ تمام سہیلیاں باغ میں کھیل رہی تھیں کہ اچانک وہاں سیاہ دھواں پھیل گیا اور زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں جس سے شہزادی اور اس کی سہیلیاں ڈر گئیں۔ جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ایک لمبے سے قد کا سیاہ رنگت والا آدمی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت غصہ تھا۔ وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں بلکہ وہ شخص تھا جس نے اس وادی پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ شہزادی اسما سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جادوگر کا شاگرد تھا جس نے اس سے کہا تھا کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کرو اور اس کی گردن کاٹ کر اس کا خون کالی ماتا کے قدموں میں بہاؤ۔ دیو نے شہزادی کو پکڑا اور غائب ہو گیا۔ شہزادی کی سہیلیاں دیکھتی رہیں اور اسما کو ڈھونڈنے لگیں لیکن انہیں شہزادی اسما کہیں نظر نہ آئی تو وہ فوراً محل پہنچیں اور سارا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ تو اسی وقت بادشاہ کو دل کا دورہ پڑا اور ملکہ کی حالت بھی بہت خراب ہو گئی۔ بادشاہ کے علاج کے لیے بہت بڑے بڑے طبیب آئے لیکن کوئی علاج نہ کر سکا۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی لفظ جاری تھا، اسما اسما۔ وہ شہزادی کے نام کے علاوہ کچھ نہیں بولتا تھا۔ ملکہ نے ایک حل ڈھونڈا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی شہزادی کو دیو کی قید سے نجات دلوائے گا اسے منہ مانگا انعام ملے گا۔ بہت سے لوگ اس مہم پر گئے لیکن سب ناکام رہے۔ ساتھ کے ملک میں ایک شہزادہ ابوبکر رہتا تھا جو کہ بہت نیک انسان تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی تو اس نے بھی وادی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہ شہزادی کو اس دیو سے رہائی دلوانے کے لیے نکلا تھا۔ اسے راستے میں ایک بزرگ عورت ملی جو چل بھی نہیں سکتی تھی۔ شہزادے نے اسے دیکھا تو گھوڑے سے نیچے اترا، عورت کو گھوڑے پر بٹھایا اور اسے اس کے مقام پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہ بوڑھی عورت اصل میں ایک پری تھی جو کہ اس شہزادے کو آزما رہی تھی۔ پھر اس نے شہزادے کو اپنا اصل روپ دکھایا۔ پری نے شہزادے کو تسلی دی اور اسے ساری کہانی سنائی۔ شہزادے نے بھی اپنی تمام کہانی اسے سنا دی۔ پری نے شہزادے کو ایک کاغذ دیا اور کہا کہ یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ تم اسے جو کہو گے یہ وہی بن جائے گا۔ شہزادے نے وہ کاغذ لیا اور اس کاغذ سے کہا کہ تم اڑن قالین بن جاؤ اور مجھے وادی گنجو پہنچا دو۔ تو اس قالین نے اسے وادی گنجو پہنچا دیا اور وہاں پہنچتے ہی اسے سامنے ایک بہت بڑا سا گیٹ نظر آیا۔ شہزادے نے کاغذ کو کہا کہ دروازہ کھولو۔ تو اس کاغذ نے فوراً دروازہ کھول دیا اور پھر شہزادے نے کاغذ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس دیو کا سر کاٹ دو۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اس کاغذ نے تلوار بن کر اس کا سر کاٹ دیا۔ اب اسے شہزادی نظر آ رہی تھی تو اس نے سارا قصہ شہزادی کو سنا دیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ اس کاغذ کو کہا کہ قالین بن جاؤ اور ہمیں محل میں پہنچا دو۔
کچھ ہی دیر بعد شہزادہ ابو بکر اور شہزادی اسما محل پہنچ گئے۔ شہزادی کو صحیح حالت میں دیکھ کر بادشاہ بھی صحت یاب ہو گیا۔ اس کے بعد ملکہ نے شہزادے سے پوچھا کہ تمہیں کیا انعام چاہیے، تو شہزادے نے شہزادی اسما سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی اور پورے ملک میں جشن منایا گیا۔